میرے عزیزو، ہم ایسے عظیم دنوں میں داخل ہونے والے ہیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، پہلے 10 دن ہیں۔ یہ عام دن نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب دن ہیں، یہ عبادت کے موسم ہیں، یہ توبہ کے دن ہیں، یہ ذکر کے دن ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں، یہ حج کے دن ہیں، یہ عرفہ کے دن کی طرف لے جانے والے دن ہیں۔ ان دنوں میں نماز بھی، روزہ بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، صدقہ بھی، حج بھی، قربانی بھی ہے، اور اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ہے۔ اس لیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا۔ یہ دن کتنے عظیم ہیں کہ ان میں نیک عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے یہ دن غفلت کے نہیں، یہ دن موبائل، نیند، سستی، بحث، جھگڑے، بازار اور دنیا میں ضائع کرنے کے دن نہیں ہے، یہ دن اللہ کی طرف دوڑنے کے دن ہے۔ اور ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو بہت عظیم ہے، وہ ہے یوم عرفہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی کی امید۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے روزہ، اگر طاقت ہو تو 9 دنوں کے روزے رکھو، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ ہرگز مت چھوڑو۔ شیطان یہ نہ کہے کہ مشکل ہے، تم نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، اللہ کی مدد سے یہ چند دن بھی رکھ سکتے ہو، اگر سب نہ رکھ سکو تو جتنا ہو سکے اتنا رکھو، مگر عرفہ کا روزہ مت چھوڑنا۔ دوسرا عمل، نماز اور قیام، فرائض کی پابندی کرو، جماعت کا اہتمام کرو، سنن اور نوافل کا اہتمام کرو، رات کو کم سے کم 2 رکعت پڑھو، وتر نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہو، یا اللہ، یہ تیرے محبوب دن ہے، مجھے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اور تیسرا عمل قرآن ہے، قرآن کریم۔ ان دنوں میں قرآن کریم سے تعلق بڑھاؤ، اگر ایک قرآن ختم کر سکتے ہو تو بہت اچھا، ورنہ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن گزر جائیں اور مصحف قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ قرآن کریم دل کو زندہ کرتا ہے، اور یہ دن دل کو زندہ کرنے کے دن ہیں، اس لیے قرآن کریم کا اہتمام کرو۔ چوتھا عمل، ذکر۔ ان دنوں میں تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح کا خاص اہتمام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو اللہ توفیق دے۔ خاص طور پر تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات صرف زبان سے نہیں، دل سے کہو، اللہ میری خواہش سے بڑا ہے، اللہ میرے مال سے بڑا، اللہ میرے نفس سے بڑا، اللہ میری دنیا سے بڑا۔ اور 5واں عمل صدقہ ہے، ہر دن تھوڑا نہ تھوڑا ضرور صدقہ دو، چاہے 1 درہم ہو، 1 روپے ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے جوس ہو، چاہے لسی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی غریب کی مدد کرو، کسی طالب علم کی مدد کرو۔ صدقہ صرف مال سے نہیں، نرم بات بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی پریشان انسان کو تسلی دے دینا بھی صدقہ ہے، اس لیے صدقے کا اہتمام کرو۔ اور چھٹا عمل، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ ان دنوں میں دعا کو معمولی مت سمجھو، اپنی دعاؤں کی فہرست بنا لو،
اپنے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، خاندان کے لیے دعا کرو، اساتذہ کے لیے دعا کرو، امت کے لیے دعا کرو، مرنے والوں کے لیے دعا کرو، اپنی اصلاح کے لیے دعا کرو۔ یوم عرفہ میں دعا کا خاص اہتمام کرو، دل کھول کر مانگو، اللہ کریم ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اور ساتواں عمل توبہ استغفار، یہ دن بدلے کے دن ہے، اس لیے دن بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو یہی موقع ہے، اگر موبائل کے گناہ سے دور ہونا چاہتے ہو، موبائل کے گناہ سے نفرت کرنا چاہتے ہو، موبائل کے گناہ چھوڑنے کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہتے ہو تو ایک یہی موقع ہے، اگر بدنگاہی چھوڑنا چاہتے ہو تو یہی موقع ہے، اگر جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، قطع رحمی چھوڑنا چاہتے ہو تو یہی ایک موقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور آٹھواں عمل رشتے جوڑو۔ ان دنوں میں صرف عبادت نہیں، دل بھی صاف کرو۔ کسی سے ناراض ہو تو معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ کسی سے بات بند ہے تو سلام کر لو، کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لو، کسی غریب رشتہ دار کو دیکھا اس کی کچھ مدد کر دو، اس کو غریبوں کو یاد کر لو۔ یہ عبادت کا موسم ہے، دل توڑنے کا نہیں۔ اور نوواں عمل سنتوں کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار پڑھو، وضو کے ساتھ رہو، سونے سے پہلے اذکار کا اہتمام ہو، سورہ ملک کی تلاوت ہو، سورہ واقعہ، سورہ تبارک الذی کا سورہ ملک کا اہتمام ہو، سورہ واقعہ کا اہتمام ہو۔ کھانے پینے میں سنت کا خیال رکھو، غصے میں خاموشی اختیار کرو، نرمی سے بات کرو، لوگوں کو خیر کی دعوت دو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، غصے کو کنٹرول کرو۔ اور 10واں عمل قربانی کی تیاری ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو نیت صحیح کرو، جانور صرف رسم کے لیے نہیں لو، اللہ کی رضا کے لیے لو، حلال مال سے لو، عیبدار جانوروں سے بچو، عیبدار و جانور مت خریدو۔ اور قربانی کے گوشت میں غریبوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حصہ یاد رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اصل چیز دل ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے۔ یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے، جیسے اب دیکھو رمضان گزر گیا، جیسے پچھلے سال گزر گیا، ویسے ہی 10 دن بھی گزر جائیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان دنوں کو پکڑ لے، ناکام وہ ہے جو ان دنوں کو بھی عام سمجھ کر ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ہی نیت کرو، میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا، میں صدقہ دوں گا، میں دعا کروں گا، میں توبہ کروں گا، میں رشتے جوڑوں گا، میں تکبیر بلند کروں گا، اور میں قربانی کو صرف رسم نہیں عبادت بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں یوم عرفہ کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری قربانی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔